الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بڑے افسوس کے ساتھ مومنین کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ کربلا کے بلغ رسول کا نواسا علی کا بیٹا زہرا کے دل کا ٹکڑا اپنے پورے گھر بار کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تین دل کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے لوگوں، بڑی مصیبت کی گھڑی تھی اہل بیت پر۔ یہ کے بعد دیگر اصحاب شہید ہوئے، یہ کے بعد دیگر بنی ہاشم کے گھرانے والے، یہاں تک کہ 6 مہینے کا اصغر شہید ہو گیا۔ اصغر کی شہادت کے بعد جناب امام حسین خود میدان میں پہنچے اور میدان میں وہ جنگ کی ہے کہ علمان والحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی، لیکن ایک آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ لو عزیزوں میں سب ہو گیا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی برچھیاں پھینکتا ہے، کوئی تیر سے حملہ کرتا ہے۔ اے عزیزوں، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کے بن سے پتھر دامن میں بھرتا ہے اور حسین کے وجود ناظرین پر حملہ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب پہ کیا مصیبت کی گھڑی ہے، تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب نے تلے زینبیہ پر آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ شمر جالس علی صدرے، وہ منحوس شمر اس مقدس سینے پہ بیٹھا ہوا۔ زینب چلائی، اے پسر ساگ، میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بس یہ آواز جو حسین کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ حسین نے سر کو اٹھایا، دیکھا بہن تلے پر کھڑی ہے، ہاتھوں سے اشارہ کیا، اے بہن ابھی حسین زندہ ہے، چند لمحے اور خیمے میں رہنا۔ کہتی ہے تاریخ، ادھر زینب خیمے میں پلٹی، ادھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ آسمان کا غضب ٹوٹا، وہ زمین ہلنے لگی، وہ فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، سورج کو گہن لگ گیا، ایک آواز سی گونج رہی تھی۔ بس اتنے میں جناب سید سجاد کے پاس جناب زینب کہتی ہے، بے بھتیجے ذرا سے دیکھو کیسا ماجرا ہو رہا ہے، کیسا حال ہو رہا ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہے، دیکھو سورج کو گہن لگ گیا ہے، اے بھتیجے فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، اے بھتیجے یہ کیسا منظر ہے۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ، لو دادارو خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں ہم یتیم، ادھر سید سجاد کی یتیمی کا اعلان ہوا، ادھر آدھا درانہ خیموں میں گھسائے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے
سے تیسرے خیمے، خیمے جلائے جا رہے ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ بیویاں جناب سید سجاد کے خیمے میں جمع ہو گئی۔ اے بیٹا تم وقت کے امام ہو، کہو تو باہر نکلے، کہو تو چل کے مر جائے۔ اے پھوپھی اماں سب سے کہیے باہر نکلے، جان کا بچانا واجب ہے۔ ارے بیویوں کے باہر نکلنا کیسا نکلنا ہوا؟ اب جو بیویاں باہر نکلی ہے، کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی زیورات اٹھا رہا ہے، کوئی چادر لے کے جا رہا ہے۔ اب یہ بیویاں ہے دشت بیابان، صحرا برہان، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، گھوڑوں کی صبح کے آس پاس۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں حمید نے دیکھا کہ زینب ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے اور اتنے میں نے سمجھا کوئی قیمتی چیز زینب کی رہ گئی ہوگی۔ میں تھوڑا سا نزدیک گیا، اتنے میں نے کیا دیکھا، زینب کسی چیز کو اپنی پشت پر رکھے ہوئے۔ پتا ہے کیا ہوا؟ سید سجاد کو پھر غش آ گیا۔ اب زینب نے امامت کو اپنے دوش پر سوار کیا، امامت کی محافظت کرتے ہوئے جلتے ہوئے خیمے سے دو روایتیں سنو، یہ کے بعد دیگر جب آنسو بہنے لگے، قسم ہے اس خاک کے فرش کی، مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں بہتے ہوئے آنسوؤں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ دعا کیا کیجیے۔ دوسروں کی دعائیں دوسروں کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کیجیے۔ پوری دنیا میں مومنین پریشان ہے، سب کے لیے دعا کیا کیجیے۔ کہتے جب یہ خیمے چل گیا، جب یہ خیمے چل گئے، ایک شفیع بڑھا، اس نے 3 سالہ بچی کو تماچے مارے۔ اور گوشوارے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس چھوٹی سی بچی، آپ سمجھ گئے گا، جسے سکینہ کہتے ہیں، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گوشوارہ کھولنے کی کوشش کی۔ جب اسے ذرا سی دیر لگی، اس ملعون نے گوشوارہ نوچا، کانوں کی لبیں پھٹ گئی۔ سکینہ چلائی، اے بابا آپ کے گوشوارے اتار لیے گئے، اے بابا میری لبیں پھٹ گئی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ بس اس کے بعد جناب سکینہ کے کرتے میں آگ لگ گئی، کرتے میں آگ لگی۔ آگ کو بجھاتے ہوئے بی نشیب کی طرف بھاگی، بی نشیب کی طرف بھاگی، آواز لگاتی ہوئی، بابا کہاں ہو؟ میرے کرتے میں آگ لگ گئی۔ اے بابا کہاں ہو؟ چادر چھن گئی۔ اے بابا کہاں ہو؟ گوشوارے چھن گئے۔ اے بابا کہاں ہو؟ بس اسی آواز کے سہارے بی نشیب کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ اے عزیزو، اتنے میں جناب زینب نے کیا دیکھا؟ اس جلے ہوئے خیموں کی راک پر سارے بچے تو ہیں، جناب سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لو سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی، سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی زینب ام کلثوم اب نشیب کی طرف چلی۔ کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جس پر سر نہیں ہے، اس کے سینے سے سکینہ دکھتی ہوئی۔ اے بی بی یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو بچوں کے ساتھ چلو، اے بی بی چلو اپنوں میں چلو، چلو وہاں چل کے بیٹھیں گے۔ نہیں پھوپھی امبا، مجھے چند لمحوں کے لیے ہی چھوڑ دیجئے، یہ میرے بابا کا سینہ ہے، مجھے آرام کرنے دیجئے۔ زینب کہتی ہے ارے جنازہ یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے؟ تم نے کیسے پہچانا اس جنازے پہ جس میں کفن نہیں، کوئی لباس نہیں، سر تن پہ سر نہیں؟ کہے پھوپھی اماں جب کرتے میں آگ لگی میں نشیب کی طرف بھاگی، بابا کو پکارتے ہوئے اس لاش بے سر نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، الیہ الیہ
شام غریبہ میں سوچ سوچ کے نہیں رویا جاتا. شام غریبہ میں سوچ سوچ کے نہیں رویا جاتا. شام غریبہ میں زار و خطا رویا جاتا. ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ. لو عزیزو بس آخری میں بات سنو. کہتے ہیں اتنے میں جناب زینب بچوں کو لے کر آئے, سب کو سمیٹا. سب کو سمیٹنے کے بعد ایک مرتبہ وہ کام کرنا شروع کیا, اللہ اکبر, جو عباس کیا کرتے تھے. ہائے زینب عباس نے ٹوٹا ہوا لہجہ لیا, اس جلے ہوئے خیمے کا تلایا پھرنا شروع کیا, بچوں کی حفاظت کے لیے تلایا پھرنا شروع کیا, بچوں پہ نگرانی کر رہی ہے, تلایا پھر رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک شخص شرق کی جانب سے چلا آ رہا ہے, شرق کی جانب سے گھوڑے پہ سوار ہے. اے رہوا, اے گھوڑے پہ سوار, اے شہ سوار, لوٹ جا, لوٹ جا, ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے. جو کچھ تھا وہ یہ اہل ستم لے گئے ہیں. اے رہوا, اے شہ سوار, لوٹ جا, لوٹ جا, اگر تجھے کچھ چاہیے بھی تو کل دل کے اجالے میں لے جا. اے شہ سوار, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بلک بلک کر یتیمی کے ساتھ, یتیمی کے آنسوؤں کے ساتھ سوئے ہیں. اے شہ سوار, صبح آ جانا. لیکن یہ گھڑ سوار ہے, بڑھتا چلا رہا ہے, بس علی کی بیٹی کو چلا لا گیا, عباس کی بہن کو چلا لا گیا. ایک مرتبہ آگے بڑھی, لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا. تجھے پتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں, تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی ہوں. کہہ رہی ہوں لوٹ جا, بس اتنا سننا تھا. سوار نے اپنی نقاب الٹی, اے بیٹا زینب, میں علی نجف سے چلا آیا. اے عزیزو, کسی کے گھر ایک مصیبت ہو جائے تو ہفتوں اگر کوئی آتا رہتا ہے تو اس سے بار بار شکایت کر کر کے رویا جاتا ہے, بتا بتا کر رویا جاتا ہے. بھیا ایسا گزر گیا, بھیا ایسا ہو گیا, بھیا ایسا ہو گیا. سوچو جس کے گھر میں 18 جس کے گھر میں 18 جنازے اٹھے ہو, جس کو تماچے لگے ہو, جس کی ردا چھنی ہو, جس کا خیمہ جلا ہو, اب اس کو اس مصیبت کے عالم میں اگر باپ مل جائے تو پھر کیا بیان کیے ہوں گے. اے بابا علی اکبر کا سینہ, اے بابا قاسم کی لاش پامال ہو گئی, اے بابا علی اصغر کا گلا چھیدا گیا, اے بابا میرا موجایا حسین خشک گلا خنجر سے کاٹا گیا. اے بابا آپ کہاں تھے, اے بابا خیمے جلائے گئے آپ کہاں تھے, اے بابا ہمیں تماچے مارے گئے آپ کہاں تھے, اے بابا سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے آپ کہاں تھے, اے بابا بیویاں پرہیجان ماحول میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی, کوئی مدد کرنے والا نہ تھا. ایک مرتبہ علی زارو قطار رونے لگے, اے بیٹی میں اسی کربلا میں تھا, مشیت پروردگار تھی, اے بیٹی اب تیری مدد کے لیے آیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ. ماتم حسین. خاک نشینوں پہ سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پلسات بار پیار.
سلام بھیجتے ہیں اپنے شہزادے پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سر مسافرت نے جسے بے بصیرت کھلائی نثار کر دیا بچے نہ بس سکا بھائی اسیر ہو کہ جسے شامیوں کے لڑے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لڑے سکینہ کے بھی تمہارے غلام حاضر مجھے جو کاش تو اشکوں کے جام یہ زندگی حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں اب کہاں ہو شام غریبوں کے زمین گرم یتیمی کی سختیاں وہ سینہ جس کے سوتی تھی اب کہاں ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی کم ہوئی سلام محسن اسلام خستہ لاشے سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشے سلام تم پہ رسول پتول کے پیارو سلام مہر شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ ان کا سلام